اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خراسان کا ایک مشہور عالم بغداد آیا تو خلیفہ ہارون رشید کو بھی اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے اس عالم کو دربار میں بلایا اور بڑی گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اسے اپنے پاس بٹھایا۔ عالم اس عزت افزائی پر بہت خوش ہوا اور خلیفہ ہارون رشید پر اپنے علم کی داغ بٹھانے میں مصروف ہو گیا۔ اتنی دیر میں حضرت بہلول دانا دربار میں داخل ہوئے اور سلام کیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے بہلول دانا کو بیٹھنے کا کہا۔ عالم نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا معمولی لباس اور بوسیدہ حالت دیکھی تو خلیفہ ہارون رشید سے مخاطب ہوا کہ آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جب عالم کی بات سنی تو اپنی جگہ سے اٹھے اور عالم کے قریب پہنچے اور بولے کہ حضرت گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ عالم نے جب یہ بات سنی تو غلط انداز سے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس پر خلیفہ ہارون رشید نے کہر آلود نظروں سے بہلول دانا کی طرف دیکھا اور بولا کہ خاموش ہو جاؤ، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ خراسان کے نامور علماء سے ہیں۔ حضرت بہلول دانا نے اطمینان سے جواب دیا اور کہا کہ اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے مباحثہ کریں۔ خلیفہ ہارون رشید کو بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا بہت شوق تھا۔ اس نے عالم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مباحثہ میں کیا مذائقہ ہے، تمہیں بہلول دانا کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ عالم نے جواب دیا کہ میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ میں ایک مہمہ پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دے دیا تو 1000 اشرفیاں دوں گا، اگر اس نے غلط جواب دیا تو یہ مجھے 1000 اشرفیاں دے گا۔ جب بہلول دانا نے عالم کی بات سنی تو مسکرائے اور بولے کہ ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں، یہ ناچیز خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہے تاکہ آپ ایک غلام کی طرح اس سے کام لیں اور اپنی 1000 اشرفیاں پوری کر لیں۔ پھر اگر میں 1000 اشرفیاں جیت گیا تو وہ نادار اور محتاجوں کا حصہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ عالم نے کہا کہ مجھے منظور ہے اور پوچھا کہ کیا تم تیار ہو کہ میں اپنا مہمہ بیان کروں؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بے شک میں تیار ہوں، آپ بیان کریں۔ عالم نے اپنا مہمہ پیش کیا کہ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے کہ جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، نماز پڑھنے والوں کی نماز باطل ہو گئی اور روزہ دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ عالم کا یہ مسئلہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا اور سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بہلول دانا نے فوراً جواب دیا کہ گھر میں داخل ہونے والا شخص عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا اور جس کے بارے میں خبر ملی تھی کہ دوران سفر انتقال کر گیا ہے۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اس شخص سے عقد کر لیا تھا جو اس کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے 2 مزدوروں کو اجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کریں اور روزے رکھیں۔ اس میں پہلا شوہر واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ اس کے آتے ہی بیوی شوہر ایک دوسرے پر حرام ہو گئے اور ان 2 مزدوروں کی نماز اور روزے بھی باطل ہو گئے جو شوہر کو مردہ سمجھ کر اس کے لیے پڑے اور رکھے جا رہے تھے۔ یہ سننے کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے تعریف کرتے ہوئے کہا، مرحبا مرحبا۔ باقی وزیر اور امیر بھی بہلول کو داد دینے لگے۔ اسی اثناء میں دربار میں شور کچھ کم ہوا تو بہلول دانا نے فرمایا کہ عالی جا کی اجازت ہو تو میں بھی عالم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جس کی ہارون رشید نے اجازت دی۔ بہلول دانا نے عالم سے پوچھا کہ کیا آپ تیار ہیں؟ تو عالم نے غصے کے انداز میں کہا کہ ضرور پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ
اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے۔ ایک پیالی سرکہ اور ایک پیالی شیرہ مٹکوں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو چوہا مرا پڑا ہے۔ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ خلیفہ ہارون رشید بہلول دانا کی اس بات پر مسرور ہوئے اور اہل دربار بھی مسکرانے لگے۔ سب کی نگاہیں عالم پر تھیں کہ وہ اس مہمہ کو کس طرح حل کرتا ہے۔ عالم گہری سوچ میں غرق ہو گیا اور کافی دیر گزر گئی تو خلیفہ ہارون رشید سے اور انتظار نہ ہو سکا اور بولا کہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارا معمہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا، تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ عالم کو اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا اور بولا، علی جا میں یہ مہمہ حل نہیں کر سکتا۔ ہارون رشید نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور بولا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس مہمہ کو حل کر دو۔ بہلول دانا نے عالم کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا اب بھی آپ اپنی کم علمی کے قائل ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو عالم نے جواب دیا کہ تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ لوگوں کو ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کم تر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہلول دانا بولے، مہمہ کا حل یہ ہے کہ چوہے کو نکال لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں اور اس کے پیٹ میں سے سرکہ نکلے تو سمجھیں سرکہ کے مٹکے میں مرا تھا، اور اگر اس کے پیٹ میں شیرہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ چوہے کی موت شیرے کے مٹکے میں ہوئی ہے، لہذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوا اس کو ضائع کر دیں۔ اس بار سب بہلول دانا کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ ہارون رشید بھی بہت خوش ہوئے۔ بہلول دانا کے لیے آفرین آفرین کی صدائیں ہر سو بلند ہوئیں۔ عالم نے سر جھکا کر 1000 اشرفیاں حضرت بہلول دانا کے آگے رکھ دیں، جو انہوں نے اپنی جھولی میں ڈالیں اور محل سے باہر نکل کر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں۔ جب آپ گھر پہنچے تو آپ کی جھولی خالی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین سے التماس ہے کہ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔